تعالی علیہم اجمعین کی ذات جو ہے ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. انہوں نے کیونکہ ڈائریکٹلی رسول اللہ علیہ السلام سے دین لیا ہے، ڈائریکٹلی اسلام لیا ہے، ڈائریکٹلی قرآن لیا ہے، احادیث لی ہیں اور ڈائریکٹلی سوال و جواب کیے ہیں، پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، کرم فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے. آپ علیہ السلام ان لوگوں کو بتاتے پھر کہ یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے. پھر ان کے دیکھیے حضرت عمر کو دیکھیے، حضرت عمر جب رب کا نام آتا تھا، جب رب کے ذکر کے لیے، رب کی عبادت کے لیے جاتے تھے تو آتا ہے کہ رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. وضو کرنے کے لیے جاتے، جب ہم بھی وضو کر رہے ہیں، ہمارے بھی وضو ہیں، عمر کا بھی وضو تھا، ہمارے وضو ہیں، دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے وضو ہیں، کسی قسم کا کوئی خوف خدا نہیں ہوتا. ہم بیٹھے ہیں، جتنا پانی جا رہا ہے، جو کچھ باتیں دنیا جہان کی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر کبھی اس کے اوپر وضو خانے پہ غور کان لگا لیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کوئی وضو بھی کر رہا ہے، کسی نہ کسی کی برائی میں بھی لگا ہوا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، کسی نہ کسی کو گالی بھی بک رہا ہے. ہاں، سیدنا عمر کو دیکھیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرنے کے لیے جاتے، آتا ہے ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا. پوچھا گیا ہے عمر یہ کیا بات ہے، تیرے نام سے دنیا کے لوگ ڈرتے ہیں، تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے، تیرا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ عمر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے. ہاں، فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف خدا سے لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے دل کے اندر ان کا عمل اور بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے یہ چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ جو آیت ہے، جب اس آیت کا نزول ہوا، ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں گواہ بناتا ہوں آپ کو. یہ جو آپ علیہ اسی مسجد نبوی کے سامنے اس کا ایک باغ تھا. فرمایا یا رسول اللہ بیروحا کے نام سے باغ ہے. کہا یا رسول اللہ مال میں سے سب سے زیادہ مجھے یہی پیارا ہے، سب سے زیادہ مجھے یہی پیارا ہے. کہا یا رسول اللہ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے سب سے پیاری چیز کو رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو. ہاں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان اور بڑھتا ہے. اس صحابی کو دیکھیے، کہا یا رسول اللہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ نیکی نہیں پا سکتا جب تک کہ سب سے پیاری چیز، اور عرض کی یا رسول اللہ یہ جو باغ ہے یہ میرا سب سے پیارا سب سے قیمتی باغ ہے، میں اسے آپ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ کی راہ میں اس کو دیتا ہوں، آپ جیسے چاہیں اس کو تقسیم فرما دیں. یہ تھے وہ مومن. آپ آگے پڑھیے، ایمان وعلی ربہم یتوکلون. اب وہ شخص، اس کو تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، کہتا یہ میرا سب سے قیمتی باغ ہے، سب سے زیادہ مہنگا بکنے والا باغ ہے، اس کی آمدنی میرے سال کا خرچ نکالتی ہے، میرے تمام جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں اسی سے ہیں. چاہتا تو نہ دیتا، چاہتا تو نہ دیتا، لیکن انہوں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوا تھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس صحابی نے کہا جو رب مجھے بیروحا دے سکتا ہے وہ رب مجھے اور بہت کچھ عطا کر سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ سب سے پیاری چیز یہی ہے اور یہی آپ کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے. معزز سامعین، اگلی جو آیت ہے فرمایا اور مومن کی نشانی اور یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور کہا وہ ہیں مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और क्या करते हैं, जो अल्लाह ताला ने उन्हें रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं। ज़कात इस दफ़ा जिस तरह पिछली दफ़ा जो था 47,000 रुपये निसाब है। अगर आपके पास आपके खर्च से ज़्यादा माल 47,000 रुपये से ज़्यादा है और उस पर पूरा साल गुजर गया है, साल पूरा गुजर गया है, ज़कात के लिए शर्त है साल की, साल गुजर गया है, उसमें से आपने 2.5% अल्लाह की बारगाह में देना है। कितना? 2.5%। 100 में से, यानी 100 में से 2.5, हाँ कितना कम है, लेकिन लगता है कि कम हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा ये 2.5% देना तुम्हारे सारे 100% के अंदर अल्लाह ताला बरकत दे देता है, उसको पाक और साफ कर देता है। फरमाया वो क्या करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ किया है उसको खर्च करते हैं। आगे क्या है, आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, गवाही दे रहा है, अगर ये निशानियाँ पाई जा रही हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं यही हक और सच के मोमिन हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। आगे फरमाया जो सच्चे मोमिन है, रब गवाही दे रहा है। अब आगे फरमाया लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, फरमाया ये कोई आम लोग नहीं हैं, आप इन रब के नज़दीक इनका बड़ा मर्तबा है, बड़े दराजात हैं। और कहा व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, फरमाया रब के यहाँ इनके लिए मग़फ़रत है, रब इनको बख्श देगा, इनको जन्नत अता फरमाएगा। और फरमाया जो माल इन्होंने खर्च किया है इससे बेहतर माल जो है रब करीम के पास है, वह रब उनको वो रिज़्क़ भी अता फरमाएगा। व रिज़्क़ुन करीम यानी कि खूबसूरत प्यारा रिज़्क़, ताहिर अतियब रिज़्क़ अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये जो आयात हैं, मोमिनों की जो आयात हैं, अब ये हमने सुनी कि मोमिनों की निशानियां हैं कि ये उनके जब तिलावत की जाए, जब रब का ज़िक्र होता है तो उनके दिल खौफ से डर जाते हैं, जब तिलावत की जाए तो उनके ईमान और पुख्ता हो जाते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोज़ा भी रखते हैं, वो ज़कात भी देते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब सुनने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को देखें, क्या ये जो रब ने क्वालिटीज़ बताई हैं मोमिन की, क्या ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी हैं? अगर अंदर हैं तो मुबारक हो, रब की तरफ से खुशखबरियाँ हैं। फिर आप वो हैं जिनके लिए रब कहता है कि हाँ यही सच्चे मुसलमान हैं। अगर नहीं हैं फिर अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, तौबा का वक्त मौजूद है। फरमाया उस वक्त तक जब तक कि क़यामत इंसान के लिए, कब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है, जब तक कि मगरिब से सूरज ना निकला है, तब तक वक्त है। लौट आइए रब की तरफ, लौट कर आइए रब करीम के पास आइए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए, तौबा कीजिए और उसके बाद ये क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर ये पैदा हो गई तो यही कामयाबी है, यही कामरानी है, यही रब के यहाँ दराजात हैं, यही रब के यहाँ मग़फ़िरतें हैं और यही रब के यहाँ जन्नत है, जिसके लिए दुनिया का हर शख्स, हर मोमिन ख्वाहिश रखता है। और मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम भी जब जन्नत की दुआ किया करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो कि ये जन्नतों की सरदार है। और फरमाया उसमें मैं मुस्तफ़ा का दीदार नसीब होता है, कुर्बान जाऊँ। जन्नतुल फिरदौस मांगिए, जन्नतुल फिरदौस मांगिए पहले, उसके लिए रब ने शर्तें रखी हैं। मोमिन, जो मोमिन है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि चौपाहू की तरह चलता रहे फिरता रहे, जहाँ दिल किया जा रहा है, जो दिल किया कर रहा है, जैसे कर रहा है उससे कोई पूछने वाला नहीं। नहीं भाई, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल है। क्या मतलब? यहाँ पर अगर आपका दिल का रहा, मिसाल जेल के अंदर कहाँ, अगर आपका
اللہ نہ کرے کبھی کسی کو اگر یہ کوئی چلے جاتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں، اب قیدی کسی کا دل کر جائے، نہیں جی آج تو مجھے اچھا آج مجھے تو بروسٹ کھانا چاہیے، دل ہے مچل گیا، خیال آ گیا ابھی کھانا چاہیے، ملے گا؟ کیوں؟ قیدی ہے بھائی، تو یہاں پہ سردار نہیں بن، تو قیدی ہے۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ کہ تو کہیں اور بیٹھا ہے، تو قید میں ہے۔ اسی لیے مومن اگر تیرا دل کرتا ہے حرام کی طرف، تیرا دل کرتا ہے تیرے لیے جائز نہیں ہے، تو پابندیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، ان پابندیوں کے اندر رہنا تیرے لیے ضروری ہے۔ جب تو ان میں کامیاب ہو جائے گا، پھر فرمایا تیرے لیے ایسی جنت رکھی ہے جو دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، ایسی خوبصورت ہے۔ حبیب فرماتے ہیں کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ جنت کیا ہے، مگر رب نے بیان فرمایا، جو بیان فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو قرآن والی صفات ہے نا، یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مومن ہیں، موحد ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعویٰ دار ہیں۔ تو پھر یہ سورت فرمایا محبت کا دعویٰ ہے تو یہ کرنا ہے، یہ شرائط ہیں، ان کے اوپر پورا اتریے، کوشش کیجئے، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی۔ جب ہم دنیا میں بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی پتہ نہیں کہاں کہاں کی ہانک رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کبھی اگر ہو وقت ملے، کبھی ایسا ہو تو کبھی بیٹھ کر یہ دوستوں کے اندر بیان کریں، بھائی مومن کی تو یہ صفات ہیں، یار دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں تم بھی جنت میں جاؤ، دیکھو نا یہ صفات بیان کی کہ تمہارے ہمارے اندر ہیں، اگر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات خالق کل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم